دشمن جان لے کہ پاکستان کے خلاف اب جارحیت کی تو جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دورس اور تکلیف دہ ثابت ہوں گے۔ سپہ سالار عاصم منیر کا مارکہ حق کی مثالی فتح کی پہلی سالگرہ پر بھارت کو دو چوک پیغام واضح کر دیا کہ پاکستان کی عسکری حکمت عملی کا محور جارحیت نہیں بلکہ امن کا تحفظ ہے، اور امن قائم کرنے کے لیے ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار رہنا لازم ہے۔ شہداء اور ان کے اہل خانہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اب پوری قوم کو مارکہ تعمیر کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ سما سمیرہ خان نے۔ سمیرہ بتائیے گا اس حوالے سے آج 1 سال مکمل ہو گیا آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی کو، مارکہ حق وہ واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی ہے۔ سمیرہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، سمیرہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں جمیل احمد خان صاحب سابق سفارتکار ہیں، آپ انہوں نے بھی جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جمیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے سما کو اپنا وقت دیا۔ جمیل صاحب، دشمن نے جان لیا کہ پاکستان کے خلاف اب وہ کبھی بھی جارحیت کرنے کی جو کوشش ہے نا وہ نہیں کرے گا، جو مارکہ حق ہے وہ واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پاکستان نے اس کو اپنے قوت بازی کو ثابت کیا ہے، اور بالکل اس شفاف طریقے سے ثابت کیا ہے، صرف بلند و بالا آواز اور باتوں سے ثابت نہیں کیا ہے۔ ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھلایا، اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب دھمکیاں ہمیں ملنا شروع ہوئیں پہلگام 22 اپریل کے بعد، تو اس کے بعد سے لے کے اور آج تک کے اگر جب ہم یہ جشن منا رہے ہیں اور برحق منا رہے ہیں، کیونکہ یہ جشن منانا اس قوم کا بنتا ہے کہ اگر یہ آپ دیکھیں کہ مارکہ حق کے بعد جو ہمیں پذیرائی ملی ہے، جو ہمیں ایک نیا موڑ ملا ہے، جو ہمیں ایک اوج اور ایک ہمیں ڈپلومیٹک اڑان ملی ہے، جو ہمیں ملٹری کی پذیرائی ملی ہے، یہ اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اور انڈیا جو کہ کہتا تھا کہ پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا، جو کہ کہتا تھا کہ پاکستان تو کیا، یہ تو چھوٹے ہمارے مقابلے میں اس سے ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ہم 5 گنا زیادہ بڑی فورس ہیں، ہمارا بجٹ بھی زیادہ ہے، ساز و سامان بھی زیادہ ہے، لیکن یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ پروفیشنلزم اور توکل اور نظریات کی جو جنگ ہوتی ہے، اس میں جو فیتھ ہے، جو نظریہ ہے، جو ایک جذبہ شہادت ہے، جس کا کہ سپاہ سالار اس بات کو کہہ کے نکلتا ہو اپنے سپاہ کو، جس کا سپاہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جب یہ ایک اپنی تلقین دیتا ہو کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اور یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ ایک جذبہ ہو، جب یہ ایک موٹیویشن ہو کسی سپاہ، کسی فوج کی، کسی قوم کی، اور جب قوم ایک ساتھ مل جائے کسی مقصد میں، تو پھر اس کو اس کا کامیاب ہونا اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اور یہ جو وہم و گمان تھا دشمن کو کہ وہ طاقتور ہے، وہ تو خاک میں مل چکا، اور جو حق اور باطل کی بات ہے، حق نے تو جیت حاصل کر لی، اور ہمارے جو اس وقت شکست خوردہ بھارت ہے، وہ تو اب ان کی فارن منسٹری اس میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس میں سراسمی چھائی ہوئی ہے۔ تو لہذا صحیح کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، صحیح کیا کہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب معتدل نہیں بلکہ بہت خطرناک ہوگا، اور یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے 26 اپریل کو پہلگام کے واقعے کے دھمکیاں وصول کرنے کے بعد کہا تھا کہ آپ اس کی شفاف کرا لو انکوائری کسی تھرڈ پارٹی سے، دھمکیاں مت دو، اگر آپ نے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہم سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو جواب کرارا ملے گا۔ اور پھر ہم نے جب انہوں نے ہماری ساورنٹی کی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائولیشن کی تو ہم نے
आर्टिकल 51 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का उसका सहारा लेते हुए उसके इस्तेमाल करते हुए हमने वो मजा चखाया जो दुनिया, फिर इसमें दुनिया पर इसका असर पड़ा। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने एक शफाफ तरीके से जो कहा, दुनिया ने देखा कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जमील अहमद खान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुमेरा खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा खान, कहिएगा कि दुनिया की तारीख में 6 और 7 मई 2025 के शब से 10 मई तक के अहम दिन शुमार होंगे, जब मुमलिकत पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख में ये दर्ज करा दिया है कि जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों से नहीं बल्कि जुर्रत, महारत और इंसान की जहनी सलाहियत और फैसला साजी की कुव्वत से दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली पहले साबित किया और उसकी एलैबोरेशन बाद भी दुनिया याद रखेगी। ये पहली फोर्स थी जिसने 6 कंसेप्ट फोर्स का फॉर्मूला, फॉर्मेट अप्लाई पहले किया, प्रैक्टिकल उसको पहले किया और ज़बानी इम्तिहान जो है वो बाद में दिया। तो ये एक इस वक्त आपको बहुत सराहा जा रहा है आपकी ट्राई सर्विसेज को, और यहाँ पे बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान नेवी को भी जाता है। मैं चीदा नुकात पे बाद में आती हूँ, मगर आप पाकिस्तान नेवी को देखें कि करवार बेस जो कि INS विक्रांत जहाँ पे डॉक होती है, वो जगह कराची के बेस से 700 से 800 और मुमकिन तौर पे 900 के करीब किलोमीटर के फासले पर है, मगर उस बड़े बहरी जो एयरक्राफ्ट करियर है उसको जुर्रत ही नहीं हुई अपने जो बेस स्टेशन है वहाँ से निकलने की। तो ये इस पर भी दुनिया हैरान थी। वो भारत जो INS विक्रांत और INS फलां और डिमकाउन सब की तशहीर करता फिरता था, उस पूरे वक्त पे उसको पाकिस्तान की मैरी टाइम थिएटर के अंदर आने की जुर्रत ही नहीं हुई, इंटरनेशनल वाटर्स में भी आने की जुर्रत नहीं हुई। तो ये एक आपकी ट्राई सर्विसेज का मुराल ये तो था उस साल। इस साल पाकिस्तान ने अपने इर्द गिर्द किसी भी मुमकिन वॉर थिएटर से निमटने के लिए ऐसे इक़दामात किए हैं कि जिसको 6 कंसेप्ट फोर्स कहा जाता है, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहा जाता है, और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिन्होंने दोनों अपनी सर्विसेज के साथ, नेवल आर्म्स के साथ और एयर सपोर्ट आर्म के साथ वो कर दिखाया कि मैं आपको भी वसूख से कह सकती हूँ कि इस वक्त मगरिब के बड़े बड़े थिंक टैंक्स में जो दिफा से रिलेटेड है उनके ऊपर पेपर्स लिखे जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेट पॉइंट बयान किया। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी और हमें कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब, जैसे सुमेरा भी मल्टी डोमेन ऑपरेशन की बात कर रही हैं और इससे पहले आज बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव खिताब किया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा था कि असर हाजिर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर मुश्तमिल होंगी। सो एज ऑफ नाउ हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने मॉडर्न वॉरफेयर के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को अपग्रेड की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी बिल्कुल हम ये कह सकते हैं। रादर ये है ही ऐसा कि पाकिस्तान ने जो अपनी डॉक्ट्रीन है ना सिर्फ उसके अंदर चेंजेस लाया है बल्कि जो ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट है उसको भी चेंज किया है। पहले तो पाकिस्तान ने जो है अपना डिफेंसिव फोर्सेस से ऑफेंसिव डिफेंस पे चला गया है, और ऑफेंसिव डिफेंस पे जाने के साथ साथ फिर ये जो लेटेस्ट ये वेपनरी है, वेपन सिस्टम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन है, इसको उसने अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर इन्फ्यूज किया है, और उसका आपने मुजाहरा जो है वो हमारे हक में भी देखा। देखिए ये डिफरेंट जैसे एयर कैंपेन्स हैं, अब जो अमेरिकन एयर कैंपेन की ईरान के खिलाफ रिसेंट, जिसमें अभी सीज फायर है जिस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उसमें जो जॉन वॉटन हैं उनके जिन्होंने ये एयर कैंपेन डिज़ाइन की, वो 5 रिंग मॉडल्स के ऊपर थी, जिसमें उनका एयर कैंपेन जो है वो पहले जो लीडरशिप है उसको डीकैपिटेट करती है, स्टेट को डीकैपिटेट करती है, पॉपुलेशन को टारगेट करती है, उसके बाद जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करती है, और आखिर में जो मिलिट्री रिसोर्सेज हैं उसको टारगेट करती है। तो सारी कैंपेन्स जो हैं वो टारगेट हायरार्की पे बेस्ड होती हैं। जो पाकिस्तान ने एयर कैंपेन डिज़ाइन की है वो टारगेट हायरार्की पे नहीं, वो टेक्नोलॉजिकल हायरार्की पे डिज़ाइन हुई है, जिसका अभी सुमेरा भी जिक्र कर रही थी कि 6 स्टेप जो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें नेट सेंसिटिविटी भी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी हैं, फिर जो BVR की इंटीग्रेशन भी है उसके अंदर, और भी सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है जी, यानी ये पहली दफ़ा जो एयर कैंपेन जो मार्का हक में लॉन्च की गई वो टेक्नोलॉजिकल हायरार्की पे बेस्ड है, वो टेक्टिकल ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टली बेस्ड नहीं है। तो ये एक ये जाहिर करता है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है, जिसमें जनरल आसिम हैं जो कि CDS हैं, फिर हमारे एयर चीफ हैं, हमारे नेवल चीफ हैं, कि वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और बल्कि ये जो
فیوچر کا وارفیئر ہے. اگر اس کو کوئی سمجھتا ہے تو مجھے کہنے دیجیے کہ وہ شاید صرف پاکستان ہی ابھی تک سمجھتا ہے, کیونکہ اسی نے یہ ڈیمانسٹریٹ کیا ہے. تو جیسے نیوی کی بات کر رہے تھے, ابھی سمیرا بھی بات کر رہی تھی کہ وکرانت کی بات کر رہی تھی. دیکھیے جو ہماری نیول فورس ہے, اس نے ایک بہت زبردست کانسیپٹ کو اڈاپٹ کیا ہے, جو کہ کانسیپٹ تو خیر بہت پرانا ہے, بہت ساری نیویز اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں, لیکن اتنے اچھے طریقے سے کوئی نیوی شاید نہیں کر پائی, جس کو ہم کہتے ہیں ایریا ایکسیس اور اینٹی ڈینائل آپریشنز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں, جس میں آپ ایک انویلپ بناتے ہیں اور اس انویلپ کو آپ 200-300 ناٹیکل مائلز پہ ڈپلوائے کر دیتے ہیں, اور اس انویلپ کے اندر کوئی بھی اگر آئے آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اور اس کو پتا ہوتا ہے آپ کی پوسچرنگ سے, آپ کے ویپن سسٹم سے, آپ کی کیپیسٹی سے کہ اگر وہ اس انویلپ کے اندر جائے گا تو وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا. تو آئی تھنک یہ بہت ساری یہ ساری چیزیں جی اور بھی بہت ہیں جن پہ ابھی کام ہو رہا ہے, جن پہ جو انرجی ویپنس ہیں جن کا ابھی ذکر نہیں ہوا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو آئی تھنک پاکستان جو ہے وہ اگر آپ کہیے تو صحیح معنی میں جو ماڈرن کہہ رہے ہیں کہ نیول نے بھی بڑا زبردست کانسیپٹ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے تقریب سے خطاب کیا گیا. انہوں نے کہا نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو بھی شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا, جبکہ امریکی صدر کی بھی تعریف کی گئی کہ انہوں نے کروڑوں جانیں بچائیں اس میں. انہوں نے مزید کہا کہ اگر دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ طویل ہوتی تو انجام بہت بھیانک نکلتا. ان کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ دنیا میں امن کے لیے پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا, جبکہ ہم نے فریقین کو مذاکرات کی میز پر بھی بٹھایا, عارضی جنگ بندی بھی کروائی. جمیل احمد صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی. اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان دفاع کرنا بھی جانتا ہے اور ثالث کا اپنا کردار ادا کرنا بھی جانتا ہے. یہ میسج پاکستان یہ تو ہے ہی ہے, لیکن دنیا کے لیے یہ میسج ہے, کیونکہ اس سے اگلا اسٹیپ بہت اہم اسٹیپ آنے والا ہے, اور دنیا نے اس پہ نظر رکھنی ہوگی, اور اس کے کچھ اندیے اور اشارے بھی ملے. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے آج صبح اس کا ذکر بھی کر دیا کشمیر کے حوالے سے, کہ یہ جو نیوکلیئر کی بات کی, دو نیوکلیئر ملک ہیں, اور یہ کریزی فنامنا ہوگا کہ اگر یہ جنگ میں جائیں اور جنگ کو اسٹیج تک, لیکن اگر ہم پر حملہ کیا تو ہم اس کا بہت ہی کرارا جواب دیں گے. اس کے لب لباب آج کا یہ تھا, لیکن دنیا کے لیے پیغام یہی ہے کہ لگام دیا جائے انڈیا کو, کیونکہ اگر نہیں تو جب دو نیوکلیئر ممالک کسی بھی جگہ دنیا میں, اور اس پر انڈیا اور پاکستان پر تو ماڈلنگ ہو چکی ہے, سائنٹیفک ماڈلنگ, کیلوراڈو یونیورسٹی میں اس کی ماڈلنگ ہوئی ہے, اور انہوں نے اس کے بارے میں, وہاں سائنسدان ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ کیا نقصانات دنیا کو ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اگلا مرحلہ دنیا کا جو اس کا کہ آج انڈیا دیا بھی گیا ہے, اور مارکہ حق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان اب انڈیا کے لینس سے اور افغانستان کے لینس سے نہیں دیکھا جاتا ہے. پاکستان کو انڈیا کی ہم پلہ بلکہ اس سے بہتر اب جو سمجھا جا رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں اب آئندہ دو باتیں, ایک سفارتی انداز میں اور دوسرا دنیا کا پریشر, دو چیزیں. اور تیسری بات, اب دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کتنا قوی ملک ہے, پاکستان کس انداز میں جچے تلے الفاظ انداز میں بھی, اور اس کو اگر زیادہ للکارا جائے تو اس کو اسی للکار کے حساب سے دی جا سکتی ہیں, کیونکہ یہاں کے ہمارے جو جیالے ہیں, ہمارے یہاں کے جانثار ہیں, جو ہمارے یہاں کی فوج ہے, جو اس کا سپہ سالار ہے, وہ تو کہتا ہے کہ مٹی کی محبت میں ان ناشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب نہیں تھے. تو جو شہادتوں کو لے کے اپنے ہاتھ میں پھر رہے ہوں تو ان کے ساتھ جنگ لڑنا انڈیا کے تو بس کی بات اب نہیں رہی. دنیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان نے پہلے بھی امن کا ہی دروازہ کھٹکھٹایا تھا جب پہلگام کی بات کی گئی تھی اور دھمکیاں دی جا رہی تھیں, تو پاکستان کہتا رہا کہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی مت کرو, ہم اپنا حق استعمال کریں گے. اور پاکستان تو ہمیشہ امن کا دائی رہا ہے, لیکن جب اس پر حملہ کیا جائے تو پاکستان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا. اس سے زیادہ اب انڈیا کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ تو سندور ٹوپ کدھر گیا,
इंडिया तो बहुत देर से प्लानिंग कर रहा है कि संदूर 2 आ रहा है। यकीनी तौर पर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जमील अहमद साहब कि इंडिया प्लानिंग्स करता रहता है, लेकिन फिर उनको मुंह की खाना पड़ती है। और आपने अभी जैसे हम कश्मीर की बात कर रहे थे, तो यही वाला नुक्ता मैं सुमेरा आपकी जानिब लेकर आऊँगी। पाकिस्तान ने ऑलरेडी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल मैप पर एक बहुत ही जो है ना वो सिग्निफिकेंट पोजीशन ली है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरिफ है। इस सिचुएशन में बादियो नज़र में अब यही लग रहा है, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, कि पाकिस्तान अब कश्मीर के मसले को आलमी फोरम्स में जो है वो एक नई तरीके से और बहुत ही सिग्निफिकेंटली लेकर चलेगा। क्या कहेंगी? आपकी बात से मुझे ये भी याद आया कि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली पाकिस्तान को मीनैप जो ग्रुप है उसके अंदर ऐड किया है। हालांकि वो फैसला 2025 में लिया गया था अप्रैल में, मगर अब क्योंकि जब आप एक काम ऐसा कर दें कि जिससे दुनिया की आंखें खुल जाएं, तो फिर वो आपको हर एंगल से स्टडी करते हैं। जैसे अभी जमील साहब ने बात की कि अब हमें दुनिया स्टडी कर रही है। पहले दुनिया हमें सिर्फ अनदर मुल्क कह के बुलाती थी, एफपैक कहा करती थी, इंडो पाक कहा करती थी, इस तरह के कुछ टाइटल्स थे जिससे हमें नवाजा जाता था। हालांकि मैं अभी भी बता दूं कि ये अलकाबात बहुत नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर मुरतब किए जाते थे उस वक्त भी। अभी भी पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो बॉडी काउंट है, जो बॉडी लॉस है, वो पाकिस्तान का है। करीबन 90,000 से लेके अब तक 1 लाख के करीब अब ये तादाद लगभग पहुंच रही है कि जब से हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में और फिर उसके बाद से ये तमाम तर हालात जो यहाँ तक आए, हम दहशतगर्दी से तने तनहा लड़े हैं। ये मैं आपको बड़ी वसूख से और तस्दीक के डेटा की बुनियाद पर कह रही हूँ कि हमारी मईशत ऐसे नहीं कमज़ोर। उसमें कोई ये नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत गहरी जड़ें हैं, करप्शन की गलतियां हर मुआशरे में हैं, मगर इस जंग ने पाकिस्तान को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान अकेला लड़ा है, कोई हमारी मदद को नहीं आया और हमने इसको दहशतगर्दी को रीजनल प्रिज्म में लड़ा है। पाकिस्तान कोई हमारी मदद को नहीं आया। सुमेरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ की जानिब बढ़ूंगी। आबिद साहब, कहिएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अब से कुछ देर पहले खिताब किया गया, उन्होंने 10 मई को यौम मार्के हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा मैं समझता हूँ जी एक काम है, क्योंकि जो मार्का हक है ये और 10 मई जो है एक वाटरशेड इवेंट था, और जो वाटरशेड इवेंट्स हैं वो हमेशा से हिस्ट्री में इनडेलेबल हो जाते हैं जी, यानी वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। तो आई थिंक उनको याद रखना, उनके साथ जो जज्बे, जो कुर्बानियाँ, जो कौम की जो उमंगें उनके साथ अटैच हो जाती हैं जी, वो आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि फिर उनको हर साल याद किया जाए। तो वो भी किसी भी हमारे नेशनल डे की तरह आई थिंक इसको भी एक नेशनल डे के तौर पे याद रखा जाएगा, और रखना बहुत अच्छी बात है। और ये वो जो जज्बा है जिसके तहत ये पूरी कौम ने इकट्ठे होके दुश्मन ने जब हम पे हमला किया, दुश्मन ने जिस तरीके से बहुत ही एक मैं ये कहूँगा कि बहुत ही डायबॉलिकल वे में जो अटैक किया था जी। देखिए, दुश्मन ने जब 120 जहाज या 80 या 90 एयरक्राफ्ट लेके आया था, जब उसने 85 ड्रोन फायर किए थे, जब वो मिसाइल फायर कर रहा था, तो वो जाहिर है कोई एक एक्सरसाइज नहीं थी, वो कोई मॉक एक्सरसाइज नहीं थी, वो द एनिमी मेंट बिजनेस, और वो उस बिजनेस के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता था, और फिर वो कुछ भी नहीं कर सका, किसी भी वेक्टर के अंदर वो कुछ नहीं कर सका। तो आई थिंक ये इस वाटरशेड इवेंट को जी बिल्कुल याद रखना चाहिए। और इन जो इसके साथ जो पन्हा असूल हैं, जो हमारे जो फोर फादर्स ने हमें दिए, जैसे अभी आप कश्मीर की बात कर रही थी, तो आज जो जनरल आसिम ने जो CDF है उन्होंने जो कश्मीर की बात की, उसके अंदर एक सिग्नल और एक मैसेज भी है दुश्मन के लिए कि कश्मीर को कायदे आज़म शारक कहते थे, और शारक का मतलब वहाँ से पाकिस्तान के वो 5 दरिया जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता किए हैं वो वहाँ से बहते हैं, और अगर उनको रोकने की कोशिश की गई, और अगर उनके साथ इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पे या उसके जो एनेक्सेस हैं उनके अंदर डेविल प्ले करते हुए कुछ किया गया, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो अपना राइट इस्तेमाल करेगा। पहले भी कई दफा पाकिस्तान ने मैसेज क्लियर दे दिया गया है, लकीर जो है वो वाजे कर दी गई है। हमारे साथ ही रहिएगा, इस सारी सिचुएशन पर मजीद भी बात करेंगे, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अभी यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। दुश्मन की ललकार पर वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल हो गया है, और इसी सिलसिले में समा की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, सुमेरा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, सबसे पहले आपकी जानिब में आऊँगी। जमील साहब, हम अभी इससे पहले ब्रेक से जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे पाक फ़ौज की
کامیابیوں کے حوالے سے. تو جب ہم پاک فوج کی کامیابی کی بات کرتے ہیں تو دوسری جانب ساتھ ہی بھارتی فوج کی ناکامی کی بات بھی کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں انڈین آرمی کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مندروں میں جا کر تلک لگوانا, سیاسی بیانات دینا, یہ کیا منطق ہے؟ سب سے تو مذہقہ خیز بات دوسری ہوئی جب مرکہ حق ہوا, اس کے 2.5 مہینے کے بعد پولیٹیسائز کیا اپنے ایئر فورس کو. دراصل انڈیا میں ہو کیا رہا ہے, ان کی فوج کو تو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, ان کے پولیٹیشنز کو ملٹرائز کیا جا رہا ہے. یہ ان کا ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ میں ایک لمحے کے لیے آتا ہوں. فوج کے وہ جو ایئر فورس کے چیف تھے, انہوں 2.5 مہینے کے بعد اپنی شکل اور اپنے تاثرات کو بالکل قابو میں رکھتے ہوئے کہا جی ہم نے بھی تو جہاز گرائے ہیں پاکستان کے 2.5 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے, کوئی پروف نہیں, کچھ نہیں, کیونکہ پریشر اس کو, ورنہ فوج کا سربراہ کہہ دیتا کہ بھائی اس قسم کی آپ بیان نہ دلواؤ, ہم لوگ پروفیشنل لوگ ہیں. در حقیقت دیکھا جائے تو برٹش راج جب ختم ہوا تھا تو فوج دونوں کی تربیت ایک جیسی تھی. تو انڈین فوج بھی ایک پروفیشنل فوج, اس کو مودی ایڈمنسٹریشن نے بتدریج جب آتے اس کو پولیٹیسائز کر دیتے, جس کی وجہ سے رزلٹ دیکھ لیا انہوں نے کہ کیا ان کا رزلٹ ہوا. اچھا, اس کا دوسرا ڈائمنشن یہ ہے کہ اس قسم کی حرکات سے تو دنیا کو پتہ پڑ گیا ہے. ابھی 3 دن پہلے ایک رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے, انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم رپورٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ہر سال شائع کرتا ہے. اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو آشکار کر دیا ہے. اس میں انہوں نے آشکار کر دیا ہے کہ انڈیا کس طرح چیزوں میں ان کے بی جے پی اور ان کے جو آر ایس ایس ہے کس طرح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کا. ندیم صاحب, اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تقریب سے خطاب کیا گیا. انہوں نے کہا کہ 1 سال گزرنے کے باوجود بھارت آج تک کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا جو فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا تھا. اس کے علاوہ 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے. وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, جو پلوامہ کا واقعہ تھا وہ بھی اور پہلگام والا وہ بھی, یہ دونوں ہی فالس فلیگ تھے. اور ایک واقعے کے اندر وہ ابھینندن, ان کا چارہ بھی ادھر گرا اور ابھینندن پائلٹ بھی یہاں پکڑا گیا. بعد میں پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر اس کو انڈیا کے حوالے کر دیا جب انہوں نے بالا کوٹ اسٹرائک کی تھی. اس کے جواب میں جب پاکستان نے ان کو رسپونڈ کیا. اور اب یہ جو 25 مئی, یہ جو مئی 2025 والا واقعہ ہے, یہ اس کا سیکنڈ فیز تھا جب انہوں نے فالس فلیگ کو پھر سے گھڑا اور پاکستانی علاقوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے. اور یہ مختلف اس طرح تھا کہ پہلے تو انہوں نے بالا کوٹ پہ اسٹرائک کی تھی ایک مدرسے کا کہہ کے کہ یہاں پر کچھ سوسائڈ اٹیکرز جو ہے وہ ان کی تربیت دی جا رہی ہے. گو کہ وہاں سے کچھ بھی نہیں تھا, مدرسہ بھی خالی تھا. لیکن یہ 2025 والے واقعے میں انہوں نے پاکستانی شہری علاقوں کو نشانہ بنایا, مرید کے میں بھی اور بہاولپور میں بھی. تو اس کا مؤثر جواب دینا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری تھا تاکہ پاکستان کی جو سلامتی کے خلاف ایک حملہ ہوا تھا, پاکستان کی انٹرنیشنل جو بارڈرز تھے ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے پاکستانی علاقوں کے اندر انہوں نے اسٹرائکس کی اور اس میں پاکستانی سیولین کی شہادتیں بھی ہوئی. تو اس کا جواب اتنا مؤثر تھا کہ پوری دنیا نے اس کو مانا کہ پاکستان نے کس طریقے سے ان کو منہ توڑ جواب دیا. ان کے 1 گھنٹے کے اندر ہی جب ان کے 8 جہاز گرے تو میرے خیال میں ان کے بعد تو ان کی ایئر فورس ہی نہیں سنبھل سکی. اگلے 3 روز تک تو وہ پاکستانی بارڈر ایریا سے دور دور رہے, پاکستانی بارڈر ایریا کے قریب آنے کی بھی انہوں نے ہمت نہیں کی. تو وہ جواب بہت اچھا تھا, شاندار تھا. پھر اس کا دوسرا حصہ جو تھا وہ بھی اتنا ہی اہم تھا. ادھر سے انہوں نے برہموس سے پاکستانی ایئر بیسز کو اور مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا, انڈیا کا جو میزائل ہے برہموس. تو اس کے جواب میں پاکستان نے فتح میزائل سے جو جواب دیا وہ بھی اتنا ہی مؤثر تھا اور اتنا ہی اس کا دنیا میں اس کی دھاک بیٹھی. اور یہ بہت ضروری تھا کیونکہ جب وہ پاکستانی علاقوں کے اوپر انہوں نے ایئر بیسز کو اٹیک کر دیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایئر فورس نے جو 8 جہاز گرا دیے وہی کافی ہیں. اس کا اگر انہوں نے 10 جگہ میزائل مارے تھے تو ہمارا 20 جگہ میزائل مارنا بہت ضروری ہے, اور یہی کیا گیا. اسی طریقے سے جب ان کے یہاں پی ایس ایل کے میچز چل رہے تھے اور پی ایس ایل کے میچز کے دوران ان کے ڈرون جو تھے ایک یہاں راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب آ کے گرا, تو پاکستانی ڈرونز کو بھی دلی اور ان کے ان علاقوں میں اندر جانا ضروری تھا تاکہ ان کو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جائے کہ اگر تم پاکستانی علاقوں میں آ سکتے ہو تو ہمارے ڈرونز بھی تمہارے ان تمام علاقوں میں جا سکتے ہیں. تو تاکہ اس کو آئندہ کے لیے ایک وارننگ ہو کہ وہ
ہماری انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی دوبارہ ہمت نہ کر سکے. یقینی طور پر ملک صاحب وارننگ ان کو دے دی گئی ہے اور جو لائن ہے وہ بالکل کلیئر کر دی گئی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سمیرا میں آپ کی جانب آؤں گی. سمیرا مارکہ حق میں اگر ہم پاک بحریہ کی بات کریں تو انہوں نے بھی دشمن پر لرزہ طاری کیے رکھا. دشمن سمندری حدود میں داخل نہ ہو سکا اور پھر پاک بحریہ کے چوکس جوانوں کی تیاریاں دیکھ کر جو بھارتی نیوی ہے نا اس نے آگے بڑھنے کی ہمت بھی نہیں کی. پاک بحریہ کی صلاحیتوں کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں بہت خوبصورت سوال ہے اور میں یہی چاہتی بھی تھی ہمیشہ کہ نیوی کے کردار پر بھی بات کی جائے. پاک بحریہ نے ٹوٹل سی ڈینائل فارمیٹ اپلائی کیا تھا اور اسٹریٹجک فورس پوسچر اس کو کہا جاتا ہے ملٹری ٹرمینالوجی میں, اور اس کو A2 بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر ایریا ڈینائل یا اس کے حوالے سے اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل, اس کو ملٹری ٹرم میں A2AD کہا جاتا ہے. I just wanted to correct myself. اور یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کو پاک بحریہ نے اتنی خوبصورتی سے اپلائی کیا کہ آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو INS وکرانت کی اسی لیے مثال دی کہ وہ کرناٹک کے علاقے میں جو ان کا ایک بہت میجر آپریشنل بیس ہے وہاں سے وہ ایئر کرافٹ کیریئر نکلا ہی نہیں. اور ایک اور جو غلط فہمی بھارتیوں میں پھیلائی جا رہی تھی کہ وہاں سے برہموس فائر کیے جا سکتے ہیں, تو ورٹیکل لانچ سسٹم کی گنجائش تو وکرانت میں ہے مگر وہ اس کو کبھی پریکٹس ہی نہیں کیا گیا, تو اس کو ورٹیکل لانچ سسٹم کے طور پہ یوز نہیں کیا جاتا, اس کو صرف مگ کے لیے ایز ایئر کرافٹ کیریئر یوز کیا جاتا, یعنی وہاں سے صرف جہاز اڑان بھر سکتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ پاکستان نیوی کا فارمیٹ ایسا تھا کہ نہ صرف اس نے دشمن کو انٹرنیشنل واٹر سے دور رکھا, بحیرہ عرب کی وہ شیلف لائن میں نہیں تیاری کے ساتھ آئی ہوئی تھی. اس کے علاوہ پاک افواج ایئر فورس نے دشمن سمندری حدود میں بھی داخل نہ ہو سکا, اس طرح کی تیاری تھی. اور جنوبی ایشیا کی دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان اس مختصر جنگ میں بھارت کا ایشیا میں اجارہ داری کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو گیا اس جنگ میں. سابق سفارتکار جمیل احمد خان صاحب, سمیرا خان اور سینئر صحافی ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس ٹرانسمیشن میں. آپ سب کا بہت شکریہ.